صبح کی طرح محبوبہ تیرے نور بکھیرتے چہرے کی واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی طرح تیری کالی سیاہ لہراتی بل کھاتی زلفوں کی برادران اسلام، میرے نبی کی وہ زلفیں کیسی تھی کہ جن زلفوں کی قسمیں کائنات کا رب اٹھا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا کائنات، اے مولا المومنین والمسلمین، آپ بتائیے میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور کیسا تھا، اور میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارکہ کیسی تھی۔ حضرت مولا علی مولا کائنات آپ فرماتے ہیں لوگوں حضور عظیم الہامہ تھے، یعنی حضور کا سر انور بڑا تھا، اور نبی پاک کی وہ جو زلفیں تھیں، وہ جو نبی پاک کی زلفیں تھیں، وہ زلفیں کیسی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ زلفیں کندھوں کے اوپر آ جاتی، کبھی حضور کٹواتے تو یہ کان کیلو کے برابر ہو جاتی، بس یہیں تک ان کا سفر ہوتا، کان کیلو اور اس سے نیچے کبھی کندھوں تک آتی پھر چھوٹی ہو جاتی، اور میرے نبی کی وہ جو زلفیں تھیں مولا کائنات فرماتے ہیں نہ تو وہ بالکل سیدھی اور نہ ہی وہ بالکل بل والی، بلکہ ایسی زلفیں نہ بالکل سیدھی تھیں اور نہ ہی زیادہ کنڈل تھے، بلکہ ہلکی ہلکی ان کے اندر کرب تھے۔ اور پھر اگلا جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور سید عالم اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ اب آئیے میرے نبی کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کثیرن 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 کثیرہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور کے سر انور کو اپنی گود میں رکھا، عرض کی یا رسول اللہ آقا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بالوں کی کنگھی کروں، سبحان اللہ، آپ کے بالوں کی میں کنگھی کروں تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ادھر میں نے حضور کی زلفوں کو کنگھی کرنے کی کوشش کی، حضور نے سر ہلایا، بغیر کنگھی کے حضور کی زلفیں سیدھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا فرقت لرسول اللہ راسوں صدات فرقہ ان یافوخی وارسلت ناسیت بین عینائے، میں نے حضور کے درمیان سے مانگ نکالی، آئے ہائے ہائے، ایک جملہ اور آگے لے رہا ہوں، یہ دیکھو ذرا میری طرف دیکھو، یہ میں نے زلفیں بھی رکھی ہیں، امامہ ہے میرا، مجھے ابھی گفتگو کے دوران پسینہ آیا، اب اگر میں اپنا امامہ زلفوں سے اٹھاؤں گا تو پسینے کی وجہ سے وہ جو بو محسوس ہوگی، یہ ایک نیچرلی سی بات ہے، یہ صرف میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کا یہی مسئلہ ہے۔ آؤ ذرا حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور اپنی زلفیں کھولتے تھے تو پھر کیا منظر ہوتا تھا۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے اپنا امامہ اتارا، رب کی قسم ہر طرف کستوری کی خوشبو کے ہلے، سبحان اللہ۔ زلف تینے محبوب میرے دے، زلف تینے محبوب میرے دے، او کیڑا ویکھ فدانا ہویا، کنے چھلی تاب
حسن دی او کیڑا ویکھ فنا نہ ہویا تے جنہیں ویکھ لیا ایک فاری او پھر جدا نہ ہویا آزم میرے یار دی اکھ دا کدی بھی تیر خطا نہ ہویا سبحان اللہ آزم میرے یار دی اکھ دا کدی تیر خطا نہ ہویا اور پھر مجھے یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ بجلی ہی ڈرے دی لشک نہ مارے او جے متھے تیوڑی پاوے کھول دے جے ولی زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے آئے ہائے آئے ہائے یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں نا اور اس کو ذرا توجہ سے میں اگلا جملہ پھر بات کر لوں صحابی اور یہ ایک چیز ایک اور ذہن میں رکھیں میں 2 دن کنگھی نہ کروں یا اور لمبے بالوں والا یا والی کنگھی نہ کرے تیسرے دن ہم لوگ کنگا پکڑیں تے کنگا بھی توبہ توبہ کرنا ہے جی اتھوں گنجل اتھوں گنجل ہوئے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں نا حضور کے بالوں میں بھی معجزہ تھا حضور سید عالم آپ کی کنگھی کرتے ہوئے کبھی زلفوں میں گنجل نہیں پڑا ادھر کنگھی ہوتی ریشم کی طرح نرم بال سیدھے ہو جاتے تو شاعر یار اس نے اعظم بڑا مشہور شاعر ہے عاشق رسول ہے اللہ تعالیٰ اعظم چشتی کی قبر کو نور سے بھر دے وہ کیا کہتے ہیں کہ بجلی دردی لشیک نہ مارے جے متھے تیوڑی پاوے کھول دے جے ولی زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے پھنس جاوے جی جان دا پنچی انہوں اڈنا یاد نہ آوے آزم قہر دی حسین جوانی او جدی چال چلی نہ جاوے تے پھلاں دی رنگت اٹھی اٹھی جاوے او جد پیری چمن وچی پاوے او جتھے جتھے قدیم ٹکاوے ترتی لف لف جاوے جڑا نہ ویکھے او سہکے تے جڑا ویکھ لوے او پچھتاوے آزم ایڈا روپ مہینہ او جڑا وچ تحریر نہ آوے واہ واہ سبحان اللہ میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں ایک تو پتا چل گیا سیاہ کالی زلفیں دوسرا نہ بالکل سیدھی نہ زیادہ کنڈل بلکہ ہلکی ہلکے کروٹ ہیں نبی کی زلفوں میں مانگ ہے میرا نبی سر ہلاتا ہے خود بخود زلفوں کو کنگھی ہو جاتی ہے میرا نبی امامہ اتارتا ہے زلفیں لہراتا ہے ہر طرف خوشبو مہک جاتی ہے
یہ تو میرے نبی کی زلفوں کی بناوٹ ہے۔ اب ذرا دیکھنا یہ گئے کہ میرے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو زلفوں کے بال ہیں، ان بالوں کی عظمت کتنی ہے۔ آئیے جب ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کو، میرے نبی نے ہمیشہ یہ توجہ رہے، میرے نبی پاک نے ہمیشہ زلفیں رکھی، لیکن حج اور عمرے کے موقع پر میرے نبی نے زلفوں کو حلق بھی کروایا۔ بے شک میرے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی فرماتے ہیں ان رسول اللہ لما رما جمرۃ العقبہ نہرا نسکہ ثم ناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ فآتاہ ابا طلحہ ثم ناولہ شقہ الایسر فقال اقسمہ بین الناس۔ لوگو ذرا سننا، غور سے سننا، میرا نبی حج کر رہے ہیں، حج کرنے کے موقع پر جب میرے نبی نے کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد مینا کے میدان میں بال کٹوانا یا بال مڈوانا یہ واجب ہوتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اتنے میں حجام صحابی آ گئے، حجام صحابی آ گئے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف کا سر مونڈا، حلق کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ سارے کا سارا زلفوں کا، وہ سارے کا سارا زلفوں کا خزانہ اپنے صحابی حضرت ابو طلحہ کو دے دیا، اور جب دوسری طرف والا سر بائیں طرف والا مونڈا گیا، حلق کیا گیا، وہ جتنے بھی بال تھے ان بالوں کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اپنے پیر علی، ہر سنی کے پیر علی، مولا علی کو میرے نبی نے عطا فرمایا، اور بال دے کے میرے نبی کو میرے نبی نے فرمایا حضرت علی کو اقسم ہو بین الناس، اے علی یہ میری زلفوں کے بال لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کسی کو ایک بال، کسی کو دو بال مل رہے ہیں، بڑے توجہ سے سننا ہے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کا جو سر کا بال ہے یا داڑھی کا بال ہے، جب تک ہمارے جسم کے ساتھ ہے وہ بال ہے، جب ہمارے جسم سے الگ ہو گیا، تمام فقہ کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے محقق ہو، چاہے مدقق ہو، چاہے چیئرمین ہو یا جنرل ہو، ہر بندے کا بال جب تک جسم کے ساتھ ہے تو ہے، جسم سے الگ ہو گیا یا ناخن کٹ گیا یا کوئی جسم کی بوٹی کٹ گئی، اس کا حکم مردار والا ہے۔ بے شک بے شک توجہ ہے جی سارے، بے شک اس کا حکم کس والا ہے؟ مردار والا۔ مردار والا۔ شافیوں، حنفیوں، مالکیوں، تمام فقہ نے کیٹیگوریکلی اس مسئلے کو لکھا ہے کہ بال ہو یا کٹا ہوا ناخن ہو یا جسم کی کوئی بوٹی کٹ جائے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپریشن میں کوئی چیز کٹ جاتی ہے، ویسے جنگ میں کوئی جسم کی بوٹی کٹ گئی ہے واپس جوڑ نہیں سکتی، تو اس بوٹی کو کیا کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ اس کو مردار کی طرح اس کو دفن کر دیں گے۔ مولوی دا بال حکم لاؤ نہیں یار دفن ہوگا، پیر صاحب کا بال دفن ہوگا، ہر بندے کا بال دفن ہوگا، صرف کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کا بال دفن نہیں ہوگا، تبرک میں تقسیم ہو جائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کسی مصطفیٰ کے صحابی نے کبھی بھی اپنا بال کسی کو تحفے میں نہیں دیا، کبھی بھی کسی صحابی رسول کا بال تقسیم نہیں ہوا۔ اگر یوں بال تقسیم ہوتے تو آج دنیا میں وہ کہیں ہوتا یہ ابو بکر صدیق کا بال ہے، یہ علی پاک کا بال ہے، یہ غوث پاک کا بال ہے، پتہ نہیں کتنے بال ہوتے۔ کائنات میں صرف منہ محمد ہی ہے، صرف منہ مصطفیٰ ہے، منہ مبارک حضور کے، جن کو تقسیم کیا جائے گا۔ توجہ ہے سب کی؟
جن کو کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا، جن کو تقسیم کیا جائے گا. دھیان میری طرف رہے. جن کو کیا کیا جائے گا بولیے؟ تقسیم کیا جائے دھیان میری طرف رکھے نا. جن کو تقسیم کیا جائے گا. کس کو؟ منہ مبارک کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو تقسیم کیا جائے گا. اور میرے نبی کے منہ مبارک کو تقسیم کیا. ہاں جی اچھا بولو. نبی پاک کے منہ مبارک کو تقسیم کیا گیا ہے. خود نبی پاک نے تقسیم کیا. اچھا اب یہاں آپ کے ذہن میں کوئی سوال یقیناً اٹھے گا کہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کو نبی نے آدھی زلفیں دے دی اور باقی جو صحابہ ہیں ان کو باقی بال ایک ایک کر کے تقسیم کیے. یہ کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سب کو تھوڑے تھوڑے دیے جاتے. صحابہ کہتے ہیں یہ راز ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا. توجہ ہے یار, اگر مولا علی کو ملتے تو بات سمجھ آتی ہے, صدیق اکبر کو ملتے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یار غار محمد ہے. علی پاک کو ملتی تو پتا چلتا نبی کا ویر ہے. کسی اور جلیل القدر بڑے صحابی کو یہ رتبہ ملتا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں, ان کے بارے میں سمجھ نہیں آئی کہ حضور نے ان کو زلفوں کے بال کیوں دیے. اب حضرت ابو طلحہ کا پیشن دیکھا جائے گا, حضرت ابو طلحہ کا جو نام پیشہ دیکھا جائے گا کہ یہ کرتے کیا تھے. تو حضرت ابو طلحہ یہ قبر کھودتے تھے. آئے ہائے آئے ہائے واہ 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 واہ. کیا کرتے تھے؟ قبر کھودتے تھے. اور قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک شق اور ایک لحد. لحد وہ ہوتی ہے جو نیچے جا کے اندر اور قبر, اور شق سیدھی قبر کو کہتے ہیں. اب جب حضور پاک کا وصال ہوا صحابہ بحث میں پڑ گئے شق کھودیں یا لحد کھودیں. فائنلی یہ طے ہوا کہ ایک صحابی وہ ہیں جو مدینے میں ایکسپرٹ ہیں لحد کھودنے کے, ایک صحابی وہ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں مدینے میں شق کھودنے کے. چنانچہ یہ طے ہوا ان میں سے جو پہلے آ گیا وہی, اگر لحد کھودنے والا آیا تو لحد بنائیں گے, اگر شق کھودنے والا آیا تو شق بنائیں گے. جب دیکھا گیا تو وہ صحابی جو حضرت سیدنا ابو طلحہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کیا کھودتے ہیں بولیے, یہ لحد کھودتے ہیں. ان کو بلایا گیا, انہوں نے میرے نبی کی لحد مبارک کو کھودا. صحابہ کہتے ہیں تب ہمیں سمجھ آئی انہوں نے قبر بعد میں کھودی ہے, نبی پاک مزدوری پہلے دے کے گئے. آئے ہائے سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضور جو ہے نا کیا کر گئے بولیے بولیے, حضور مزدوری پہلے دے کر گئے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب یہ جو بال صحابہ کے پاس تھے وہ کرتے کیا تھے بھائی؟ آئیے حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں پانی کا پیالہ دے کر بھیجا. دیکھنا یہ نا یہ صحابہ بالوں کا کرتے کیا تھے. آپ فرماتے ہیں فجات بجلجل من فضہ. آئے ہائے ہائے اللہ کے نبی کی بیوی ہم مومنوں کی امی حضرت سیدہ ام سلمہ آپ ایک ڈبیا لے کے آئیں, ایک ڈبیا لے کے آئیں جو چاندی کی ڈبیا تھی. فی آشار من شار رسول اللہ, اس چاندی کی ڈبیا میں حضور کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے. انہوں نے وَقَانَ اِذَا اصاب احد من الناس عین او شیء بئس الی بخدی. جب کبھی بھی مدینے میں کسی بندے کو مسئلہ ہوتا, کسی کو نظر لگ جاتی, ہاں جی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تو پھر یوں کیا جاتا کہ اس نبی پاک کی بیوی کے پاس لوگ آتے. حضرت سیدہ کیا کرتی, وہ منہ مبارک اندر سے لے کے آتی. فَطَلَعَتْ فِي الْجُلْجُلْ فَطَلَعَتْ فِي الْجُلْجُلْ. تو اسی طرح وہ منہ مبارک لے کے آتی. پھر لوگ پانی لے کے جاتے, ام المومنین وہ منہ مبارک نکالتی, اس پانی میں اسے غسل دیتی, منہ مبارک واپس رکھ دیتی. وہ پانی بندہ لے کے آتا, بیمار کو پلاتا, بیمار شفا یاب ہو جاتا. اگر کسی ہی تکلیف والے کو وہ پلایا جاتا اس کی تکلیف دور ہو جاتی. اب سنیے سنیے برادران اسلام, سنیے سنیے, میرے
نبی کی بیوی کے پاس یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ پیالہ لے کے جاؤ، وہاں سے منہ مبارک کو اس پانی کے اندر اس کا غسل لے کے آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں اسے لے کے آیا۔ اب یہ عام صحابہ کا طریقہ یہ تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بال منہ مبارک پانی کے اندر لہرایا، ہلایا جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اب بولو ذرا، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جناب نبی پاک کے منہ مبارک سے علاج کرو؟ یقیناً کہیں بھی حکم موجود نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کیوں کرتے تھے؟ پتا چلا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، پر صحابہ کا استدلال بداہتاً قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی نبی کی سواری گزرے، وہ رستہ برکت والا ہو جائے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پی لے، ہزاروں سال بعد میرا نبی اس کنویں پہ صحابہ کو حکم دے یہاں سے پانی بھرو، کیونکہ اس جگہ پر صالح نبی کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ ہزاروں سال بعد یہ پانی کیوں پلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس پانی میں برکت موجود ہے۔ اگر صالح نبی کی اونٹنی کسی کنویں پر پانی پی لے، اس کنویں کے اندر برکت آ جاتی ہے، تو منہ مبارک جس برتن میں آ جائے اس میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر مجھے حق بنتا ہے کہ میں یہ کہوں اور یہ جھوم جھوم کے کہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، وہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ایک جھلک اور میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید، انہوں نے بھی وہیں سے میرے نبی کی زلفوں میں سے مبارک بال حاصل فرمایا۔ اب اس موئے محمد کو انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سلائی کروا دیا۔ کس کے اندر؟ ٹوپی کے اندر میرے نبی کا منہ مبارک سلائی کروا دیا۔ کس نے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک ایسا موقع آیا، حضرت خالد بن ولید جب کبھی بھی میدان جنگ میں جاتے ہر وقت وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھا کرتے۔ چنانچہ ایک ایسا موقع آیا کہ جنگ کے دوران وہ ٹوپی نیچے گر گئی۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کو پانے کے لیے خطرناک حد تک خطرے میں کود پڑے۔ قریب تھا کہ دشمن کی تلواریں آپ کے جسم کو کاٹ ڈالتی، لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ وہاں سے انہوں نے اپنی ٹوپی اٹھائی، ٹوپی اٹھا کر وہ باہر آ گئے۔ چنانچہ دیگر جو صحابہ تھے وہ سخت ناراض ہوئے۔ اے خالد، آپ جرنیل ہیں،
آپ چیف کمانڈر ہیں آرمی کے، چیف کمانڈر ہیں آپ فوج کے، آپ نے خامخواہ 1-2 درہم کی ٹوپی کے لیے اتنا رسک اٹھایا ہے، اور یوں جنگ میں نہیں کیا جاتا، کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہو جاتا اگر ٹوپی آپ قربان کرتے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لوگوں یہ صرف ٹوپی نہیں تھی، اے تمہارا رسول اللہ ہے، ایک نبی کے عمرے کا موقع ہے، حضور نے عمرہ کیا، فحلق رأسہ، حضور نے اپنا سر انور حلق کروایا، فابتدر الناس جوانب شارحہ، اللہ کے نبی کے سر انور کو مونڈا جا رہا ہے، مونڈا جا رہا ہے، صحابہ چاروں طرف آ کر حضور کے منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ بڑھ کر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ، صحابی فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، مجھے حضور کے یہ سامنے والی زلفوں کے ایک منہ مبارک مجھے میسر آیا، فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَمْ سَوَا، میں نے اس منہ مبارک کو حضور کی اس بال مبارک کو اپنی ٹوپی کے اندر میں نے سلائی کر دیا، اس کے اندر رکھ دیا، فَلَمْ أَشْهَدُ قِتَالًا وَهِيَ مَعِيَّ إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ۔ اللہ اکبر، صحابی فرماتے ہیں کوئی جنگ اس کے بعد ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہم خالد بن ولید کے سر پہ وہ برکت والی نبی کے منہ مبارک والی ٹوپی نہ ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جدھر یہ ٹوپی میرے سر پہ ہوتی ہے اس جنگ میں فتح مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے بھئی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جناب اپنے سر کے اوپر ٹوپی پہنے تو اس میں نبی پاک کا منہ مبارک رکھیں؟ کہیں بھی لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عشق اپنی ادائیں خود کریٹ کرتا ہے، عشق اپنی ادائیں خود اختیار کرتا ہے۔ عاشقوں کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں، عاشقوں کا اپنا ایک راز ہوتا ہے، عاشقوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اے کمن گاؤں کے نبی پاک کے عاشقوں، یہ محفل میلاد کے انعقاد کا مطلب و مقصد یہی ہوتا ہے، کہیں آقا کی آنکھوں کی بات ہو، کہیں نبی کی زلفوں کی بات ہو، کہیں نبی کے ہاتھوں کی بات ہو، کہیں نبی کے معجزے کی بات ہو، کہیں تکلم و تبسم پیغمبر کی بات ہو، اور یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنی نسلوں کی یہ تربیت کیجیے۔ محافل اہل سنت کی رونق ہوتے ہیں محترم بھائی انجینئر قمر علی مرزا صاحب اور باقی بھی احباب، بالخصوص حضرت قبلہ سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی، یہ اہل سنت و جماعت کی محافل کی رونق ہوتے ہیں، اور مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ یار یہ دھرتی کائنات میں اللہ کے نبی کے باعث معرض وجود میں آئی تو حق بنتا ہے کہ یہاں اگر محفل جمے تو حضور کے ذکر کی محفل جمے، یہاں تذکرہ ہو تو نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، اور میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، آواز آئے، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ مجھے بار بار چٹھیں آ رہی ہیں کہ ذرا اپنا مشہور زمانہ کلام پڑھنا ہے جو میری پہچان ہے پوری دنیا کے اندر، تو میں کیوں نہ پڑھوں گا؟ ارے بابا تم نے مجھ سے اس نعت کے اشعار پڑھنے کی ڈیمانڈ کی ہے جس میں میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں ہیں۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ تو شاہ خوباں جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے
تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بھوئے جنت کی کوئی قیمت نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی حسینوں کا بادشاہ سونے دا سردار آمنہ دا لال نبیوں کا سردار آمنہ کا لال نبی مختار آمنہ کا لال اور پھر ہم وہ خوش نصیب ہیں یہ علاقہ پٹھوار پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس علاقہ پٹھوار کے اندر میرے نبی کی آل بیت کے عاشقوں کا ایک سلسلہ ہے عاشقوں کی کثرت ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر حضور کے بچوں کا ذکر بھی ہوتا ہے وہیں پر میرے نبی کی لخت جگر کا ذکر بھی ہوتا ہے وہیں پر میرے نبی کی بیٹی طیبہ کا ذکر بھی ہوتا ہے وہیں پر میرے نبی کے طیبین حسنین کا ذکر بھی ہوتا ہے اور یاد رکھو ایک بات کہ میری تقریر مکمل ہو گئی اور میں گفتگو میری ختم دھیان رکھیں گے میرے یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے میرا نبی بھی چنا ہوا میرے نبی کے شہر شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کا زمانہ زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کا خاندان خاندانوں میں سے چنا ہوا آ رہی ہے بات میرے نبی کا قرآن کتابوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے صحابہ تمام نبیوں کے یاروں میں سے چنے ہوئے اور میرے نبی کی آل بیت تمام نبیوں کی آل میں سے چنی ہوئی اور میرے نبی کی امت تمام امتوں میں سے چنی ہوئی حضور سید عالم مصطفیٰ ہے آپ کو رب نے چنا ہے آپ جیسا نہ اولین میں کوئی ہے اور آپ جیسا نہ ہی آخرین میں کوئی حضور بے مثل ہیں آواز آئے حضور بے مثل ہیں حضور بے مثال ہے میرے نبی جیسا کوئی بھی اس کائنات کے اندر موجود نہیں برادران اسلام اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے خاندان کو یہ ایکسٹرا کوالٹی عطا کی ہے کہ جہاں یہ ہوں وہاں خطا نہیں جاتی اور جہاں خطا ہو وہاں یہ نہیں آتے یعنی ان کو اللہ نے پاک کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی کے گھر والوں کو میرا رب فرماتا ہے اے میرے یار کے گھر والوں اے اہل البیت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی کو وہ تم سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے علی بھی پاک ہیں زہرا بھی پاک ہیں امام حسن بھی پاک ہیں اور امام حسین بھی پاک ہیں
اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں پاک۔ اور پنج تن وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جو ایک چادر کے نیچے آئی، اور یہ چادر اس وقت تانی گئی جب تطہیر کی آیت نازل ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر ان 4 ہستیوں علی، زہرا، حسن اور حسین پہ رکھ کے خود کو اس چادر کے نیچے رکھا، اور پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک حدیث کے مطابق 17 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 6 مہینے میرا نبی روز فجر کی نماز کے وقت حضرت بی بی زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور آواز لگاتے السلام السلام اہل البیت، او نبی کے گھر والوں تم پر سلام ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر میرا نبی یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران اسلام، میرے نبی پاک کے میلاد کا تقاضا یہ ہے ہم رسول کی صورت سے بھی پیار کریں اور حضور کی سیرت سے بھی پیار کریں۔ نبی پاک نے جو ہمیں اعمال دیے ان سے بھی ہمارا پیار ہو، جو احکام دیے ان سے بھی ہمارا پیار ہو۔ نبی پاک نے جو شریعت کے احکام لائے، سب سے زیادہ میرے نبی نے جس چیز پہ زور دیا وہ نماز ہے۔ بلند آواز سے بولیے، وہ کیا ہے؟ اونچا بولیے۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز قیامت والے دن اس کا پہلے نمبر پہ سوال ہوگا۔ تمام فرائض دینیہ میں سے سب سے مست، اہم اور لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کو بھی مانیں اور نبی کی بھی مانیں۔ سبحان اللہ، نبی کو بھی مانیں اور نبی کی بھی مانیں۔ جتنے بھی احباب نے محفل کروائی، مجھے ابھی تک ان کے نام نہیں مل سکے، 3-4 دفعہ میں نے بولا بھی لیکن نہیں مل سکے۔ بہرحال جن کے یہ ذکر کی جنہوں نے محفل سجائی ہے، میں نہ جانتا ہوں یہ کوئی اور نہ جانتا ہو، اور مالک جان دینے مالکہ نوں پتہ ہے کہ اج ساڑھے نام دے ڈنکے اے ٹمن گران دے اے دے بھی سارے شہر دیا لوگوں نے، علاقے دیا لوگوں نے بلا کے اج کس نے ساڑھیاں عظمتاں دے ڈنکے بجائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری اور کاوش کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں حضور سے محبت میں اللہ ہمیں زندگی عطا کرے اور کلمے پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔